السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے کلاس 7 کے دوسرے چیپٹر کی بلند خوانی کا آغاز کیا تھا جس کا نام تھا صداقت و دیانت کے پیکر۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، جاری رکھتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ذکر بھی خاص و عام کی زبان پر رہتا تھا۔ اہل عرب کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان پشت در پشت تجارت کرتا آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کئی تجارتی سفر کیے تھے۔ ان تجربات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو ذریعہ معاش کے طور پر پسند فرمایا۔ تجارت کی کامیابی کا انحصار صداقت اور دیانت پر ہوتا ہے۔ ان دنوں تجارتی قافلوں کے ذریعے ایسے لوگ بھی مال بھجوایا کرتے تھے جو خود کسی وجہ سے سفر کے قابل نہ ہوتے تھے۔ انہی میں مکہ کی ایک رئیس بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ انہیں اپنے تجارتی سامان کے لیے کسی معتبر شخص کی تلاش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کا چرچا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال شام لے جائیں اور اس کے معاوضے کے علاوہ اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لگن اور خلوص نیت سے مال بیچا کہ منافع بھی دگنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کا میسرہ کے دل پر بہت اثر پڑا۔ سفر سے واپسی پر اس نے سارا احوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ اپنی سہیلی سے مشورہ کیا اور نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے یہ درخواست منظور کر لی۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنی اور انہیں ام المومنین کا درجہ بھی حاصل ہو گیا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا تمام کاروبار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی خلوص سے تمام معاملات سنبھال لیے۔ نبوت کا آغاز ہوا تو اہل مکہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھونے کا بے حد غم ہوا۔ ہر طرح کے ہیلے حربے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزما چکے تھے۔ بڑے بڑے سردار اپنے سر توڑ کوشش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم نہ ڈگمگا سکے تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ ذرا دشمن کی زبانی ان کا حال سنیے۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے رؤسا جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک جہاں دیدہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بول اٹھا: اے قریش، تم پر جو مصیبت آئی ہے اب تک تم اس کی تدبیر نہیں نکال سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے بچے سے جوان ہوا۔ وہ تم میں سب سے پسندیدہ، صادق، قول کا پکا اور امین تھا۔ اب جب کہ اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے اور تمہارے سامنے ساری باتیں پیش کی ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ ساحر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ خدا کی قسم میں نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی بات نہیں، تم پر یہ کوئی نئی مصیبت ہی آئی ہے۔ ابن ہشام میں موجود ہے۔ قیصر روم کے دربار کا حال بھی سن لیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ذریعے روم کے بادشاہ قیصر کو ایک خط بھیجا اور اسے دعوت اسلام پیش کی۔ قیصر نے خط سننے کے بعد اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ قریش کے تاجروں میں سے کوئی تاجر آج کل روم آیا ہوا ہے تو اسے بلا لو۔ ابو سفیان ان دنوں وہاں تھے۔ قیصر نے طلب کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور اطوار کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا: تمہارے ہاں جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی تم نے اسے دروغ گو پایا؟ ابو سفیان نے برملا کہا: نہیں۔ قیصر روم نے کہا: جو شخص بندوں کے معاملے میں دروغ گوئی نہیں کر سکتا وہ خدا کے معاملے میں کب کر سکتا ہے؟ مسلمانوں میں سچائی کی روش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے مسلمانوں نے ہر دور میں کامیابی و کامرانی حاصل کی ہے۔ تاریخ سچائی کو پیش کرتی ہے۔ صداقت اور دیانت نہ ختم ہونے والی نیکیاں ہیں جو
انسان کے نیک اعمال میں ہمیشہ اضافہ کرتی رہتی ہیں اور دونوں جہانوں میں سرخرو کرتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں تاکہ دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچائی اور ایمانداری کے سبب جو ذریعہ معاش یعنی تجارت کو اپنایا، اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار سے متاثر ہو کر مکے کی ایک رئیس خاتون حضرت خدیجہ نے اپنا سامان تجارت کی غرض سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محنت اور خلوص نیت سے مال بیچا اور دگنا منافع حاصل کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے اس پیغام کو منظور فرمایا اور انہیں اپنی شریک حیات بنا لیا، اور ان کے تمام کاروباری معاملات کو انتہائی خلوص سے سنبھالا۔ یہی نہیں، دشمنوں میں نے بھی ایک شخص ایسا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے قریش، تم پر مصیبت آئی ہے جب تم جس کی تدبیر تم نہیں نکال سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کا پسندیدہ، صادق، قول کا پکا اور امین ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، مجنوں ہے، غیب کا علم جانتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ سچے ہیں۔ تم پر تو کوئی اور ہی مصیبت آئی ہے۔ اب قیصر روم یعنی روم کے جو دربار کے بادشاہ تھے، ان کا قصہ سنیے کہ جب قیصر روم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور ان کے پاس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت پہنچی، تو قیصر روم جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانت داری سے قائل ہو کر مسلمان ہوئے، بلکہ یوں کہیے کہ مسلمانوں کو ان خصوصیات سے نوازنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جن کی بنا پر مسلمانوں نے ایک طویل دور تک دنیا پر حکمرانی کی۔ ہم ان عادات و اطوار کو اپنا کر دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سبق کو اچھے سے پڑھ لیجئے اور اس کے تمام تر مشکل الفاظ کے معنی خود سے تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلا سبق پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔